مشرکین مکہ کے لیے آیت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو اس کے احکامات کو ایک سن لینا، تو وہ سن کر ہم کوشش کریں آج کے دن ہم نے اس پر عمل کرنا ہے بھائی، شاید ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے خدا ہماری مغفرت فرما دے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا الارحام، اس کا تعلق اسی سے ہے، اور قرابت داری سے بھی خیال رکھو۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے یہودی تھے نا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں سب سے پہلے جو میرے نبی نے، جو میں آپ نبی کا، آپ سرکار کا خطبہ سنا ہے نا، وہ آج بھی فرماتے ہیں میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو بھائی، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں، معاشرے کو جوڑو، توڑو نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو۔ آگے فرمایا آخر میں کیا جملہ؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، جب تم سارے کام کرو گے نا، ہاں، وصلوا باللیل والناس نیام، تم اس ٹائم نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے، مراد تہجد کی نماز ہے۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، کیا جملے ہیں میرے نبی کے۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام، کیا جملے ملائے ہیں۔ سلام کو پھیلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہیں تم اس وقت نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز۔ ساتھ کیا فرمایا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بسلام، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن شرط یہ ہے ان احکامات پر پابندی کرو۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت ہے، آپ سرکار نے فرمایا من احب، جو آدمی پسند کرے، جو آدمی یہ چیز پسند کرے، یبسط، کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کے رزق میں برکت آئے، اور اس کی عمر لمبی ہو، فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑے، توڑے نہیں، معاشرے کو جوڑے، توڑے نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نہیں بولتا تم اسے بلاؤ، کوئی بات نہیں ہے، میرے مالک نے اجر دینا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا وہ اس کا والد تھا اور اس کا چاچا تایا، وہ آپس میں بولتے نہیں تھے، تو مجھے کہنے لگا گھر سے چلو، چلیے صلح کراتے ہیں، چاچے کو مناتے ہیں کہ ابو کے ساتھ اس کی صلح ہو جائے۔ ہم گئے، میں چلا گیا، دین کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب میں گیا نا تو مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ نام نہیں لینا چاہیے، نام لینا تو غیبت ہوتی ہے، بغیر نام لیے یہ سبق ہوتا ہے، یہ نصیحت ہوتی ہے۔ مجھے کہنے لگا گھر صاحب آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، چلو میں آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، امام ہوں آپ کا دین کے۔ میں نے کہا میں نے تو دین کی نسبت سے آیا ہوں، باقی تمہارے جھگڑے رشتہ داروں کے خاندان کے اپنے ہوں گے۔ خیر وہ نہیں مانا، چند دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہی چاچے بھتیجے ایک ہو گئے، وہی ایک ہو گئے۔ اب میں نے سوچا اس کے مرنے کے بعد ایک ہو گئے، کاش کہ وہ زندگی میں ایک ہو جاتے، خدا نے کتنا اجر دینا تھا۔ میرے دوستو آج سکا بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے رزق میں کہاں برکت آئے گی؟
हमारी उम्रों में कहाँ बरकत आएगी। आज के बाद ये ज़हन में रखो, मैं भी इसी माशरे का फर्द हूँ, आप भी इसी माशरे के फर्द हैं। हम सब सबक के लिए बैठे हैं, हम सब सबक के लिए बैठे हैं। ये आज के बाद याद करें, कोई नहीं बुलाता हम बुलाएंगे, कोई नहीं बोलता हम बोलेंगे, कोई बात नहीं है, नई इज्जत कम होती। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, मेरे नबी का फरमान हक है, जो आजिज़ी करता है मेरा रब बुलंद उसे ही करता है। मन तवाज़ा लिल्लाह व मन तकब्बर फ़क़द वज़अहुल्लाह, जो तकब्बर करता है खुदा उसी को गिरा देता है। तुम आजिज़ी करके दिखाओ, देखें इज्जत तुम्हारी होगी। या तुम किसी रिश्तेदार को बुलाओगे कोई इज्जत कम होगी? नहीं कम होती। खुदा की कसम, नबी के फरमान पे अमल करने के लिए तुम नियत करके अमल करो ना, ये काम करो, खुदा तुम्हें इज्जत देगा, खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, खुदा तुम्हारे उम्र में बरकत देगा, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत देगा। मेरे नबी का फरमान हक है, मन अहब्बा, जो तुम में से पसंद करे, अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, कि उसका रिज़्क़ कुशादा हो जाए, व अन युनसा है फी असरिही, और उसकी उम्र दराज हो, फलियसिल रहिमहू, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, उसे चाहिए कि रिश्तों को तोड़े नहीं जोड़े, उसे चाहिए कि आपस में मिले। आज भी याद करो, मैं भी याद करूं, हैं किसी से साथ कोई रंजिश है ना, वो रंजिश को छोड़ कर हम उसे फोन करके सलाम करें, भाई क्या हाल है तेरा, बस किसी बहाने से, वो मैंने सुना था तबीयत ठीक नहीं, वो मैंने सुना था फिलहाल काम हो गया, क्या हाल है, किसी बहाने के साथ तुम बोलो। कोई बुलाता है नहीं बुलाए, खुदा तुम्हें इज्जत देगा, खुदा तुम्हारे इल्म में बरकत देगा, रिज़्क़ में बरकत देगा, उम्र में बरकत देगा। और फिर नहीं करोगे, रिश्तों को जोड़ोगे नहीं, जुदा हो जाओगे। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, मेरे नबी ने फरमाया रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज वजह क्या है? यही वजह है कि हम दीन से दूर हैं, नबी के अहकामात से दूर हैं, शरीयत से दूर हैं। हमारी घर घर में लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती, ये जुदाइयाँ नहीं खत्म होती। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी सूरत उन-निसा की आयत भी यही बतलाती है, वत्तकुल्लाह वल अरहाम। ये वाव जो है ना, वाव आतफा है, ये वाव आतफा मिलाने के लिए आती है। ये वल अरहाम का ताल्लुक वत्तकुल्लाह से है, वत्तकू से है। जैसे अल्लाह के अहकामात के खिलाफ वर्जी से डरो, फरमाया इसी तरह तुम रिश्तों को तोड़ने से भी डरो। वल अरहाम, और कराबतदारी का ख्याल रखो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। खुदा तुम्हारी एक एक अदा को देख रहा है, खुदा तुम्हारी नीयत को देख रहा है, खुदा तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, तुम्हारा चलना फिरना बैठना उठना मुआशरा, खुदा तुम्हारी एक एक अदा से वाकिफ है। याद रखो, अगर तुम किसी रिश्तेदार को बुलाओगे, रिश्तों को जोड़ोगे, सिला रहमी करोगे, खुदा देख रहा है, अजर उस परवरदिगार ने देना है, इज्जत उस मालिक ने देनी है। बहरहाल आगे क्या फरमाया, वआतुल यतामा अमवालहुम, दो तुम यतीमों को उनका माल। आगे यतीमों का जिक्र आ रहा है, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में यतीमों के माल का, उनके हुकूक का कोई ख्याल नहीं होता था। मैंने अर्ज किया ना, उनका अपना एक कानून था, उसूल था, फलसफा था। कहने लगे जो लड़ नहीं सकता उसे विरासत ना दो, औरत को विरासत नहीं देते थे। अल्लाह माफ फरमाए, हैं आज हम अपने मुआशरे में देख ले, हम अपने बच्चों को कितनी विरासत दे रहे हैं। ये घर बिला बेटे का है, ये घर बिला बेटे का है, बेटी का कहाँ है? ये प्लाट बिला बेटे का है, बेटा तुम जहां जाओ बिला जगह पे तुम बना लो, बिला जगह पे तुम बना लो, बेटी को क्या दिया? अल्लाह माफ फरमाए, हमारे अंदर भी वही जालियत है। मैं अपने भाइयों से अर्ज करता हूं, अपने खानदान से अर्ज करता हूं, बाप चला गया, दादा चला गया, फूफिया जिनको हक मिलना था वो चलिया गया, बहनें जिनको हक मिलना था वो उन्हें उम्रें गुजार दी, आज भी उन्हें हुकूक नहीं मिला, उन्हें हुकूक कब मिलेगा? ये जमीन मेरे इस्तेमाल के लिए है, आपके इस्तेमाल के लिए है, हमारे हक खाने के लिए है,
تو ان کا حق ان کے مرنے کے بعد ہوگا؟ یہ رب نے دنیا دی ہے تو دنیا کی ضرورت پورے کرنے کے لیے دی ہے. ہو جی وہ فلاں مانگتے ہی نہیں ہے. ارے مانگیں گے تو دیں گے. آج 1 ٹکا کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے. تم کسی کو حق دو تو نہیں لیتا کوئی. تو یہ ہمارے حالات ہیں. ہم بھی وہی جاہلیت والے انداز میں ہیں. بھائی کسی کو حق دو گے تمہارے رزق میں برکت آئے گی. رزق کم نہیں ہوگا, رزق تھوڑا نہیں ہوگا. بہرحال یہ یتیموں کے بارے میں ہوتا تھا. چھوٹے بچوں کے حقوق بھی نہیں ملتے تھے. اگر باپ بہت ہو گیا ہے, ماں بہت ہوگی, بچہ یتیم ہو گیا ہے, تو کیا ہوتا تھا؟ اس کو حقوق نہیں ملتے, وراثت نہیں دیتے تھے. بھئی یہ بھی لڑ نہیں سکتا, اسے بھی وراثت نہ دو. عجیب فلسفہ تھا ان کا. بہرحال اللہ نے فرمایا یتیموں کو ان کا مال دو. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ انسانوں میں جس کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں, اور جانوروں میں جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. یہ اپنا ان کی تعریف ہے. بہرحال یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ فوت ہو جائے. یتیم کا معنی تنہا ہے. یتیم کا معنی اکیلا ہے, تنہا. تو چونکہ جب باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے, اس لیے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا ماں باپ فوت ہو جائے اور بالغ ہونے سے پہلے وہ یتیم ہے. جب وہ بالغ ہو جائے, حد بلوغت کو پہنچ جائے, پھر وہ یتیم نہیں ہے. ورنہ تو ہم سب یتیم ہے نا. یتیم بالغ ہونے سے پہلے ہوتا ہے. جب وہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں ہے. پھر یتیمی کا حکم اس پر نہیں ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اللہ نے فرمایا دو تم یتیموں کو ان کا مال دے دو. آگے آ رہا ہے آیت میں, ان کا مال ان کو تب دو جب وہ بالغ ہو جائے. جو کفیل ہے, کفالت کر رہا ہے, چاچا ہے, تایا ہے, پھوپھا ہے, پھوپھی ہے, ماموں ہے, کوئی بھی یتیم کی کفالت کر رہا ہے نا, اس پر لازم ہے یتیم کے مال کا خیال رکھے. اگر وہ چھوٹا بچہ ہے, دیر سمجھ ہے, وہ مانگے بھی تب بھی روایت میں آتے اس کو نہ دو. وہ بچہ ہے, وہ ضائع کر دے گا. اس کا مال سنبھال کر رکھو, اسے تب دو جب وہ بالغ ہو جائے, سمجھدار ہو جائے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, ایک تو یہ ہے وہ تب دو جب وہ بالغ ہو جائے, سمجھدار ہو جائے. دوسرے یہ ہے کہ ان کو بھی ان کا حق دو, ضائع نہ کرو, ان کا حق کھاؤ نہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, تم برے کو اچھے سے نہ بدلو. کیا مطلب؟ یہ ہوتا تھا نا پہلے, اور آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. یتیم کا مال ہے نا, اس کا ماں باپ بہت ہو گیا ہے, تو تایا, چاچا, پھوپھڑ ہے, ماموں, کوئی بھی اس کی کفالت کر رہا ہے, تو اچھی چیز اس کی لے لے گا اور جو گھٹی ہے اس کو دے دے گا. بکریاں مثال طور پر جانور ہے, جو اچھا جانور ہے, نسلی ہے, وہ لے لے گا, گھٹی ہے اس کے حصے میں دے دے گا. بھائی ہم نے بھی تو اس کا حصہ رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کی اچھی چیز لے کر اسے گھٹیا چیز نہ دو, جو اس کا حق ہے وہی اس کو دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور نہ کھاؤ تم ان کا مال اپنے مال سے ملا کر. ان کا مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ. کیا مطلب؟ یتیم کا مال اس کی کفالت کر رہے ہو اور اس کا مال سارا کھائی جاتے ہو. میں اس کی کفالت نہیں کر رہا ہے. اس بیچارے نے 1-2 روٹی کھانی ہے اور سارا آٹا ہی اس کے حصے سے گوندھ لیا. اس بیچارے نے کتنا کو سارا نکالنا ہے, ساری سبزی اسی کے کھاتے سے لیا ہے. ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ. تو اس کا مطلب ہے ملا کر نہ کھاؤ. یعنی مطلب یہ کہ اس کا حقوق نہ کھاؤ, ورنہ جدا کر کے بھی نہیں کھا سکتے. جدا کر کے بھی نہیں کھا سکتے, علیحدہ طور پر بھی اس کا مال نہیں کھا سکتے, ملا کر بھی نہیں کھا سکتے. یعنی کہ یتیم کے مال کا ہر لحاظ سے تم خیال رکھو. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, بے شک یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے,
بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ دے. باقی انشاءاللہ کل وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ بھی ہدایت و ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جو ہدایت یافتروں زندہ رکھ سلام دے موت دیں ایمان دیں. یا اللہ سارے مسلمانوں نے اپنے گھر دے وچ جان دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہے انہاں دی حاضرین اپنے پیاری پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولاد نے احسان رضی اولاد عطا فرما. یا اللہ ساڑھے سونے پاکستان دی ہر آفت و ہر وبا و ہر بیماری تو حفاظت فرما. یا اللہ ہندوستان کشمیر دے مسلمانوں دی غیب تو مدد فرما. یا اللہ زندہ رکھ اسلام دے موت دیں ایمان دیں. یا اللہ چھوٹا بچہ بیمار ہے بچے جتنے مسلمان بیمار ہیں ساڑھے محلے دے اندر جتنے بیمار ہیں میرے پروردگار سب نے شفا عطا فرما. یا اللہ جی گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں خطا کار ہیں میرے پروردگار تیری رحمت دے امیدوار ہیں تو اپنی رحمت دے صدقے ساڑھے خطاواں نوں معاف فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.